افریقہ پر موحدین کی حکومت تھی۔ یعقوب سربراہ سلطنت تھے، مراکش کے اندرونی انتظامات میں مصروف تھے، اندلس کی طرف توجہ کم تھی۔ یہاں کے حکمران اپنی خود مختاری کے سہانے خواب دیکھ رہے تھے اور کبھی کبھی آپس میں بھی الجھ پڑتے تھے۔ عیسائی حکمران اسی طاق میں تھے، انہوں نے جو سرحدوں کو غیر محفوظ پایا تو حوصلہ بڑھا، اندلسی علاقوں پر طاقت و تاراج کا آغاز کر دیا۔ اپنی سرحدوں سے نکلتے اسلامی سرحدوں کو رونتے، لوٹ مار مچاتے، جو کچھ پاتے اٹھاتے اور اپنے ہاں لے جاتے۔ سرحدوں کے مسلمانوں کی زبوں حالی بڑھتی گئی، اندلسی حکمرانوں کو آپس کی لڑائی سے فرصت نہیں تھی۔ سرحدوں کی حفاظت کا خیال کیسے آتا، اور اگر آ بھی جاتا تو آپس کی بدگمانیاں اور ریشہ دوانیاں ان کا دامن پکڑ لیتی۔ یعقوب کو معلوم ہوا تو وہ افریقہ کے انتظامات سے فارغ ہوتے ہی اندلس کو چلے، ایک بڑی فوج ساتھ لی اور سرحدی لٹیروں کی مزاج پرسی کا ارادہ کیا۔ اندلس کے ساحل پر اتلے اشبیلیہ کا رستہ لیا، منزل بمنزل بڑھتے گئے، راستے کے شہروں کے انتظامات درست کرتے گئے، باغیوں کو دباتے، سرکشوں کی گردنیں جھکاتے پرتگال کی سرحد پر آ پہنچے۔ یہی وہ حد تھی جہاں زیادہ شور شرابہ اور زیادہ خطرہ تھا۔ یعقوب یہاں رکے، کچھ سوچا، پھر خدا کا نام لیا اور پرتگال کی حد عبور کر لی۔ عیسائی فوجوں نے راستہ روکا، مگر سیلاب تنکوں سے کہاں رکتا ہے، اسلامی سیلاب بڑھتا ہی گیا، جو خس و خاشاک راستے میں آئے اسے سیلاب کی نظر ہونا پڑا۔ فتح و ظفر کا پرچم پرتگال کی زمین پر لہراتا چلا گیا، تکبیر کے نعروں کی صدا اس ملک میں پھیلتی ہی گئی۔ حاکم پرتگال نے کئی مقامات پر مجاہدین کو روکنے کی کوشش کی، مگر ہر جگہ ناکام و نامراد رہا۔ اسلامی فوجیں لڑتی دباتی کاٹتی لزبن کے سامنے آ پہنچی۔ لزبن پرتگال کا دارالحکومت تھا، پرانا شاہی شہر تھا، اس کے استحکامات بھی دوسرے شہروں کی نسبت تسلی بخش تھے۔ یہاں مجاہدین کو ایک بڑی لڑائی لڑنی پڑی، میدان میں شکست پاتے ہی عیسائیوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے۔ عیسائی قلعہ بند ہو گئے، مورچوں میں مستعد ہو کر بیٹھ گئے، مجاہدین پر تیر اور پتھر برسنے لگے۔ کئی دن تک شہر مجاہدین کے حملے روکتا اور بھرپور وار کرتا رہا۔ عیسائی فوجیں بڑی بے جگری سے یعقوبی حملے روک رہی تھیں۔ ایک صبح یعقوب نے اپنی فوج کو ہوشیار کیا اور حکم دیا کہ آج اس شہر کو فتح کرنا ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے بڑھو، سنگو تیر کی پرواہ نہ کرو، دروازوں پر پہنچو اور انہیں توڑ کر رکھ دو۔ مجاہدین نے حکم سنا، نعرہ تکبیر لگایا، خدا کو یاد کیا، فوج در فوج دروازوں کی طرف بڑھے، تیروں اور پتھروں کی بارش ہوتی رہی مگر کسی نے پرواہ نہ کی۔ دروازوں پر پتھروں اور ہتھوڑوں کی ضربیں پڑنے لگیں، ہر ضرب عیسائیوں کے دلوں کو ہلاتی اور دہلاتی رہی۔ آخر دروازے ٹوٹے اور مسلمانوں کا سیلاب اندر داخل ہو گیا۔ جو سامنے آیا اسے بہایا، تلوار کے گھاٹ اتارا، کچلا اور راستہ بنایا، ہر بازار اور ہر گلی ایک مورچہ تھا۔ مجاہد ہر جگہ پہنچے اور گلیوں بازاروں کوچوں میں دشمنوں کی لاشیں بچھا دیں، گلیوں اور بازاروں میں خون بہنے لگا۔ آخر مدافعت ختم ہو گئی اور یعقوب نے لزبن پر قبضہ کر کے اسلامی پرچم لہرا دیا، مال غنیمت اٹھایا اور اپنی چھاؤنی میں پہنچایا، محلات اور بڑے بڑے مکانات پیوندے زمین کیے، لزبن کو شہر سے ویرانے میں تبدیل کر دیا، جس کی تباہی پر راتوں کے سناٹے نوحہ خوانی کرنے لگے۔ یعقوب لزبن سے پلٹے تو اشبیلیہ کے راستے میں واپس چل دیے، مال غنیمت غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کیا اور واپس مراکش چلے گئے۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ہمیں فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔